بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود کون تھا؟ ابن جریر علیہ الرحمٰن نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بشہادت نمرود بن کنعان ظالم و جابر کے دور میں ہوئی۔ نمرود ہی مشہور و معروف ظالم بادشاہ تھا۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے نمرود کا تعلق قبیلہ بنو راسب سے تھا، جس کی طرف سیدنا نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ قتادہ بیان کرتے تھے کہ جس شخص کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر دلیل پیش کی تھی، اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ یہ زمین پر پہلا بادشاہ تھا۔ اس نے بابل میں قلعہ بنایا تھا، اور یہ پہلا شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر دلیل قائم ہونے کے بعد زمین پر لاجواب اور حیران ہوا۔ نمرود ابن کنعان بابل کا بادشاہ تھا، جس نے تاج پہنا اور رعایا پر ظلم ستم کیا۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، خدائی کا دعویٰ کیا اس ظالم کے حدود میں مکھی مچھر یا موذی جانور داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ سارے جہاں کی بادشاہت اس کو ملی۔ اس کی کل عمر 800 برس تھی۔ 400 سال اپنی بادشاہت کے رعب و دبدبے میں گزارے، اور 400 سال مچھر نے اسے کاٹا جو ناک کے راستے سے دماغ میں گھس گیا تھا۔ وہ اپنے سر پر جوتے لگواتا رہا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے بلند قلعہ بنوایا تھا۔ اس کا دارالخلاء کے ملک ایران کے شہر بابل میں تھا۔ نمرود کے دور میں حکومت کا ایک ستارہ طلوع ہوا، جس کے سامنے سورج و روشنی کی ماند پھیکی پڑ گئی روشن۔ اس ستارے کو دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے کہ خود نمرود حواس باختہ ہو گئے۔ نمرود نے کاہن اور نجومیوں کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھا کہ یہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ علامت ہے اس چیز کی کہ تمہاری رعایا میں ایک ایسا بچہ جنم لے گا جس کے ہاتھوں تمہاری بادشاہی کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ نمرود نے منصوبہ بندی کر کے حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ آج سے کوئی مرد اپنی عورت سے مشابہت نہیں کرے گا۔ جتنے بچے اس وقت تک پیدا ہو چکے ہیں انہیں قتل کر دیے جائے۔ نمرود نے اسی وقت ایک جماعت اس کام پر معمور کر دی۔ وہ لوگوں کو عورتوں کے نزدیکی سے باز رکھے، لڑکیاں پیدا ہو تو رہنے دے اور لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دے۔ روایت ہے کہ نمرود کے دارالسلطنت بابل میں نمرود سے حکم سے سال بھر میں 1 لاکھ لڑکے قتل ہوئے۔ ایسی زبردست منصوبہ بندی کے باوجود مشیت الہی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اتفاقاً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدین میں قربت ہو گئی اور والدہ ماجدہ حاملہ ہو گئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی والدہ پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں تشریف لے گئی۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو کر ہی رہے گا، اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بنا مرضی تیرا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ 2 عالم پر تیری ایسی حکومت ہے، صدا یا رب۔